اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے محبوب کو عطا فرمائی، وہ تمام مخلوقات میں اللہ نے کسی کو نہیں دی۔ میرا بیان جیسے پچھلے سال آپ بھی سن چکے ہیں، میں ہوں پٹھان، ہوگی کوئی غلطی تھوڑی بہت ہوگی مگر وہ بھی مزے والی ہوگی انشاءاللہ۔ میری کوشش یہی ہوگی کہ آپ کو کچھ نہ کچھ دے کے جاؤں جو اگلے سال تک آپ کو یاد آئے۔ میں آپ کو آج مقام مصطفیٰ اور مقام رسول کے کچھ ایسے احادیث اور ایسے حوالہ جات دے کے جا رہا ہوں کہ انشاءاللہ جس سے آپ کی ایمان کو پختگی بھی ملے گی اور آپ کے دل میں اپنے رسول کے لیے عظمت اور بھی بڑھے گی۔ رسول تو ویسے بھی وہ عظیم رسول ہیں، کیونکہ وہ تو ایسے رسول ہیں کہ تمام انبیاء اور رسل نے ان کے امتی ہونے کی خواہش کی ہے۔ جب کوئی نبی اور اللہ کا رسول یہ خواہش ظاہر کرتا ہے کہ مجھے اس پیغمبر آخر الزمان کی امت میں شامل فرما، تو آپ سوچیں کہ اس نبی کا مقام کتنا بلند ہے۔ حضور کی شان اور مرتبہ کے بہت سے پہلو ہیں، جس پہلو سے آپ حضور کی شان و عظمت جان سکتے ہیں۔ میں ان میں سے صرف ایک پہلو آپ کے سامنے پیش کروں، اور وہ پہلو ایک فارسی شاعر نے ایک شعر میں نقل فرمائی اور فرمایا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبا ہم دارند تو تنہا داری۔ بس میرا نقطہ حضور کے شان اور عظمت کا، آنچ خوبا ہم دارند تو تنہا داری، اسی ایک ہی نقطے پر گفتگو کر رہا ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مختلف کمالات اور معجزات عطا فرمائے۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام جو پہلے نبی اور ابو البشر تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے کمال عطا فرمائے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے ناموں کا علم عطا فرمایا۔ صرف ناموں کا علم نہیں، تفسیر مدارک و تنزیل امام نصفی رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں کہ نام کے ساتھ مسمیات کا علم بھی عطا فرمایا۔ ایک ہوتے ہیں بندے کا نام، ایک ان کی ذات ہوتی ہے، صرف نام نہیں بتائے، ان کے ذاتوں کے بارے میں بھی تمام علم عطا فرمائے کہ ان میں کیا کیا خصوصیات ہیں۔ اللہ نے یہ معجزہ حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اب جو میں نے شعر پڑھا، آنچ خوبا ہم دارند تو تنہا داری، وہ جو تمام انبیاء معجزات جن کو اللہ نے عطا فرمائے وہ سب کے سب اللہ نے محبوب کو عطا فرمائے۔ اب تمام اسماء کا علم تو آدم علیہ السلام کو تھا، حضور کو کون سے اسماء کا علم تھا؟ تو ایک دفعہ حضور اپنے منبر پر کھڑے خطبہ دے رہے تھے، اپنے صحابہ کرام کو خطبے میں ارشاد فرمایا کہ تمہارے زمانے کے بعد ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس زمانے میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہوں گے، اور میں ان محبت کرنے والوں کے نام بھی جانتا ہوں، ان کے والدین کے نام بھی جانتا ہوں۔ وہ معجزہ جو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے دیا، حضور کو اللہ تعالیٰ نے بطریق اتم اور اکمل عطا فرمایا، اور حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان محبین کے نام میں جانتا ہوں اور ان کے والدین کے نام بھی جانتا ہوں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ ایک دفعہ حضور نے انہی محبین کے بارے میں فرمایا، یہ ارشاد فرمایا کہ آپ لوگ بہت بہتر لوگ ہیں، یہی صحابہ کرام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا آپ بہت بہتر لوگ ہیں، مگر تم سے بہتر بھی کچھ لوگ آئیں گے جو مجھ پر دل دے کے عاشق ہوں گے۔ اب ہم نے حضور کو دیکھا تو نہیں ہے،
مگر ہمارے دل میں وہ تڑپ اور وہ عشق ہے، وہ محبت ہے، تو ہم بن دے کے ان پہ عاشق ہیں۔ حضور نے یہ فرمایا کہ یہ تم سے بھی بہتر ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے اس سلسلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزہ عطا فرمایا۔ پانچ خوباں ہم دارند تو تنہا داری، وہ جو تمام انبیاء کو اللہ نے عطا فرمایا وہ آپ تنہا آپ کے پاس ہے، یعنی وہ تمام معجزات اللہ نے آپ کو عطا فرمائے۔ آنچ خوباں ہم دارند تو تن، آواز تو پہنچی ہوگی نا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایک معجزہ عطا فرمایا۔ وہ معجزہ کیا تھا؟ قرآن مجید میں ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا فَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا۔ قرآن پڑھ رہا ہوں، سب غور سے سنیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ اپنی عصا پر اس پتھر کو مارے۔ جب آپ اس پتھر کو ماریں گے تو اللہ نے فرمایا جب انہوں نے پتھر کو مارا تو اس سے 12 چشمے نکلے۔ ابھی یہ پتھر سے چشمے نکلنا یہ تو عام طور پر ہوتا رہتا ہے، پہاڑوں سے چشمے نکلتے ہیں، مگر عصا مار کر اس سے پانی نکالنا یہ معجزہ ہے۔ عصا مار کر اس سے پانی نکالنا یہ معجزہ ہے۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ معجزہ عطا فرمایا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم حضور کے ساتھ سفر پہ جا رہے تھے۔ سفر کے دوران نماز کا وقت آ گیا۔ نماز کے وقت ہم سب نماز کی تیاری کے لیے اکٹھے ہوئے۔ حضور سے صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ پانی نہیں ہے، نہ پینے کے لیے اور نہ وضو کے لیے۔ تو حضور نے فرمایا تلاش کر لے، اگر کسی کے پاس تھوڑا سا پانی بھی ہو وہ میرے پاس لے آئے۔ بہت تلاش کے بعد ایک صحابی کے پاس تھوڑا سا پانی ملا۔ حضور نے اپنے 2 انگشت مبارک، اپنی 2 انگلیاں اس میں رکھی اور اس 2 انگلیوں سے چشمہ جاری ہو گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت جتنے بھی صحابہ کرام تھے انہوں نے اپنے مویشیوں کو بھی پانی پلایا، خود بھی پیا، وضو بھی کیا، اپنے جتنے برتن تھے مشق وغیرہ تھے وہ سارے بھر لیے، مگر وہ پانی ختم نہ ہوا۔ تو پتھر سے تو عام طور پر چشمے جاری ہوتے ہیں، مگر کمال یہ ہے کہ اس گوشت کے 2 انگلیوں سے پانی جاری کرنا یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ اس لیے فرمایا آنچ خوبا ہم دارم تو تنہا داری۔ جو اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو جو معجزات عطا فرمائے، اے میرے محبوب وہ تنہا آپ میں موجود ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ جب ان کے حسن اور ان کی خوبصورتی کا اظہار ہوتا تو اس وقت جتنے بھی لوگ ہوتے وہ مدہوش ہو جاتے۔ قرآن مجید میں ان کی حسن کی ایک تصویر کشی کی گئی ہے کہ جب مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ فرمائے فَلَمَّا رَأَيْنَاهُ أَكْبَرْنَاهُ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ عورتوں نے کہا، انہوں نے اسے دیکھتے ہی اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی اور کہا کہ یہ تو انسان نہیں، یہ تو کہیں سے فرشتہ نازل ہوا، کہیں سے فرشتہ نازل ہوا ہے۔ اب دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے جلوے۔ ہم عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ ایک دفعہ میں سوئی سے کوئی چیز سی رہی تھی، وہ سوئی میرے ہاتھ سے گر گئی۔ کمرے میں اندھیرا تھا، ہمارے گھر میں جو چراغ تھے اس میں تیل بھی نہیں تھا کہ میں اسے جلا کے اس سوئی کو ڈھونڈ سکوں۔ اچانک ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی میرے کمرے میں داخل ہوئے،
ایسے کمرے میں روشنی پھیل گئی جیسے کوئی سورج لا کے میرے کمرے میں رکھ دیا. آپ کے چہرے انور کی روشنی میں میں نے وہ سوئی تلاش کی اور وہ سوئی اٹھائی. اور وہ چہرہ کیوں خوبصورت نہ ہوگا جب جس چہرے کو اللہ تکتا ہے، جس کو اللہ دیکھتا ہے. قد نرا تقلب وجهك في السماء، ہم بار بار دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے چہرے انور آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں. آپ کے چہرے کو ہم تک رہے ہوتے ہیں. جس چہرے کو اللہ دیکھتا ہے، جس چہرے کی قسم اللہ کھاتا ہے، فرماتے ہیں والضحیٰ، آپ کے چہرے انور کی قسم. یہ معنی والضحیٰ کے 5 معنی مفسرین ذکر فرماتے ہیں. 5 معنی، ان میں ایک معنی تفسیر عزیزی میں شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل فرمایا. والضحیٰ کی کیا معنی؟ والضحیٰ کی معنی اے محبوب تمہارے اس چہرے انور کی قسم جو روز روشن کی طرح خوبصورت اور عیان ہے. اسی طرح اگر حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حسن صوت کا معجزہ عطا فرمایا. وہ جب تورات پڑھتے تو ندیاں رک جاتی. جب وہ تورات پڑھتے تو جنگل کے جتنے درندے تھے وہ آ کر بیٹھ جاتے سننے کے لیے. آسمان پر پرندے چکر لگاتے. کبھی کبھار تو ایسی مٹھاس آواز میں پیدا ہو جاتی کہ وہ اس مٹھاس کو سنتے ہوئے درد کی وجہ سے نیچے گر کر مر جاتے. اس حسن صوت کو اللہ تعالیٰ نے حضور کے ایک غلام کے گلے میں اتارا جس کو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. جب وہ قرآن پڑھتے تو حضور سننے بیٹھ جاتے. امہات المؤمنین اپنے گھروں کے دروازوں پر آ کر ان کان لگا لیتی کہ آج ابو موسیٰ اشعری قرآن پڑھ رہے ہیں. حضور نے فرمایا لقد اوتیت یا موسیٰ مزمرا من مزامیر داؤد. اے ابو موسیٰ اشعری، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس خوبصورتی میں آواز کی خوبصورتی اور حسن میں سے حصہ دیا جو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا فرمایا. اور حضور کی آواز کے بارے میں، ان کی حسن صوت اور خوش آوازی کے بارے میں قیامت میں لوگ جانیں گے. جب عرش الرحمن لگا ہوگا، سارے لوگ انتظار کر رہے ہوں گے. اس وقت حضور کو اللہ تعالیٰ مخاطب فرمائیں گے اے میرے محبوب، آپ ان تمام لوگوں کے سامنے اس قرآن کی تلاوت فرمائیں جو میں نے تم پر نازل فرمائی. جب حضور اس دن قرآن کی تلاوت فرمائیں گے تو سب لوگ مدہوش ہو جائیں گے. اتنی خوبصورت اور میٹھی آواز ہوگی کہ لوگوں کو ہوش نہ رہے گا. کبھی بھی انہوں نے ایسی خوبصورت آواز نہ سنی. اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک معجزہ عطا فرمایا. معجزے کا ذکر قرآن مجید میں ہے. وہ ایک وادی سے گزر رہے تھے جس کو وادی نمل کہا جاتا تھا. وہاں چیونٹیاں رہتی تھی. تو جب وہ گزر رہے تھے آسمان سے، ان کا تخت گزر رہا تھا، تو ایک چیونٹی نے اپنے قوم کے تمام چیونٹیوں کو آواز دی. وقالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یختمنکم سلیمان وجنودہ وانتم لا تشعرون. اے چیونٹیوں، اپنے دلوں میں جلدی سے گھس جاؤ، سراغوں میں جلدی سے چلی جاؤ. ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر تم کو پیمان نہ کر جائے اور ان کو معلوم بھی نہ ہوگا، کیونکہ تم جسامت میں چھوٹی ہو. وہ بڑے انسان ہیں، ان کے قدموں میں آنے سے ان کے قدموں تلے تمہارے آنے سے ان کو کوئی پتہ نہیں چلے گا کہ کون ہمارے قدموں تلے آئے ہیں. تو یہی آواز، چیونٹی کی آواز حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہاں سنی؟ آسمان میں. کہاں سنی؟ آسمان میں. جب چیونٹی کی آواز سلیمان علیہ السلام سن سکتا ہے تو کیا حضور ہماری آواز نہیں سن سکتے؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ، خلافت، نعرہ حیدری. تو قرآن نے ان کی حکایت نقل کرتے ہوئے فرمایا فتبسم ضاحکا من قولها. حضرت سلیمان علیہ السلام نے تبسم فرمایا ان کی اس بات کی وجہ سے
اور ان کو یہ علم بھی نہیں تھا کہ میری آواز حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا میں سن رہے ہیں۔ یہ معجزہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تھا کہ انہوں نے ہوا میں ایک چیونٹی کی بات سنی اور وہ بات سمجھ گئی۔ مگر اب آئیں اس معجزے کو حضور کے ذات اقدس میں دیکھیں۔ حضرت ام المؤمنین ام میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک رات حضور میرے پاس تھے، میرے گھر میں تھے۔ رات کو میں نے وضو کا پانی ان کی خدمت میں پیش کیا۔ وہ وضو کا پانی لے کے ایک سائڈ پر وضو فرما رہے تھے۔ اچانک ہی آواز لگائی، لبیکا 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 نصرتا نصرتا نصرتا۔ جب وضو سے فارغ ہوئے ام میمونہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ کأنک تکلمت انسانا ولم یکن معک احد۔ اے اللہ کے پیارے رسول، ایسا لگتا تھا کہ کوئی بندہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو اور آپ کو آواز دے رہے کہ لبیک میں حاضر ہوں، نصرتا تمہاری مدد ہو جائے گی، تمہاری مدد ہو چکی۔ تو آپ کے پاس تو کوئی بندہ بھی نہیں تھا، آپ کس کو آواز دے رہے تھے؟ حضور نے فرمایا کہ راجس ایک قبیلہ ہے، اس قبیلے میں راجس ایک قبیلہ ہے مکہ مکرمہ میں۔ حضور کہاں ہے؟ مدینہ منورہ میں۔ وہ غلام، اس پر ان کے آقا نے ظلم ڈائے ہوئے تھے، وہ ان پر ظلم کر رہا تھا۔ وہ وہاں سے مجھے آواز لگا رہا تھا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ تو میں نے یہاں سے ان کو جواب دیا لبیک میں حاضر ہوں۔ تو ایک غلام کی بات مکے سے راجس قبیلے سے حضور یہاں سماعت فرماتے ہیں۔ امام طبرانی سنن طبرانی میں یہ روایت نقل فرماتے ہیں اور پھر تشریح میں یہ لکھتے ہیں کہ بعد میں جب تحقیق ہوئی تو واقعی اس غلام پر اس کے آقا نے بڑے ظلم ڈھائے ہوئے تھے، کیونکہ وہ مسلمان ہو چکا تھا اور وہ حضور کو آواز لگا رہا تھا، حضور یہاں سے جواب دے رہے ہیں۔ اسی طرح ایک معجزہ قرآن میں اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے۔ ایک جہاد میں مال غنیمت ملی، تو پہلے جب مال غنیمت ملتی تھی تو وہ مجاہدین میں تقسیم نہیں ہوتی، ایک جگہ وہ رکھ دی جاتی اور ایک غائبانہ آسمان سے آگ آ جاتی، اس کو ختم کر دیتی۔ یہ غنیمت جو حلال ہوئی صرف حضور کی امت کے لیے، احلت لی الغنائم، حضور فرماتے غنیمتیں صرف میرے لیے حلال ہوئی۔ تو ان غنیمتوں میں، جہاد کے غنیمتوں میں کچھ گھوڑے آئے، اچھے نسل کے گھوڑے آئے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی نظر جب گھوڑوں پر پڑی تو انہوں نے فرمایا کہ یہ گھوڑے ایک ایک کر کے میرے سامنے سے گزرتے جائیں۔ اب یہ گھوڑے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے گزرتے گئے۔ اتنے میں وہ نماز عصر کا ٹائم تھا۔ نماز عصر کے ٹائم یہ سورج غروب ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب یہ معلوم ہوا کہ نماز عصر تو قضا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے، اے خدا، میں تو تمہارے راہ میں جہاد کر رہا تھا اور یہ جتنے گھوڑے میرے سامنے سے گزرے ہیں میں جہاد کے لیے اسے دیکھ رہا تھا، کیونکہ یہ جہاد کے لیے ایک آلہ ہے، تو میں جہاد کے لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ اے اللہ، میں تمہارے راہ میں تھا، اس لیے جو سورج ایک دفعہ غروب ہو چکا اس کو دوبارہ پلٹا دے۔ سورج دوبارہ طلوع چھڑ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے نماز عصر ادا فرمائی اور نماز عصر کے بعد سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ انی احببت حب الخیر، میں نے تو اس خیر کی محبت میں توجہ زیادہ لگائی، اب میں ایسا کروں گا، اس نے مجھے اللہ کے ذکر سے غافل کیا، اب میں ان کی قربانی دوں گا۔ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ سب کو ذبح کر دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گھوڑوں کو ذبح کرنا یا ان کا گوشت کھانا یہ کیسا ہوگا؟ تو ہو سکتا ہے اس شریعت میں اس کا کھانا حلال، ہماری شریعت میں بھی کچھ مدت کے لیے گھوڑوں کے گوشت کو حلال قرار دیا گیا تھا۔ پھر جب صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہمارے جہاد کے آلات ختم ہو رہے ہیں، تو حضور نے ان کے بعد اس کے کھانے سے منع فرمایا۔ ہو سکتا ہے اس زمانے میں گھوڑے کا گوشت کھانا وہ حلال
اسی طرح یہ گدھے کا گوشت بھی کچھ عرصہ کے لیے وہ حلال قرار دیا گیا تھا، متعہ بھی حلال قرار دیا گیا تھا، مگر حضور نے فتح مکہ کے موقع پر پھر ان دونوں چیزوں کو حرام فرما دیا۔ یہ گدھوں کے گوشت کا کھانا اور متعہ، یہ دونوں حضور نے پھر حرام فرمایا، اور یہ روایت حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ تو ایسا ہی معجزہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو بھی عطا فرمایا۔ ایک جہاد پر تشریف لے جا رہے ہیں، نماز عصر کا ٹائم تھا، حضور نے تو نماز ادا کی ہوئی تھی، صحابہ نے بھی ادا کی ہوئی تھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ شریف کو حضور نے حکم دیا کہ اے علی میرے پاس آؤ۔ جب وہ آئے تو ان سے کہا ادھر بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ گئے۔ تو جب وہ بیٹھ گئے تو حضور نے اپنا سر مبارک ان کے ران پر رکھ دیا، ان کے گود میں رکھ دیا۔ اب علی رضی اللہ عنہ کبھی حضور کو دیکھتے، کبھی سورج کو دیکھتے۔ دو فکر لاحق تھی۔ ایک فکر یہ کہ اگر حضور سے کہوں کہ حضور تھوڑی سی مہلت دے دیں، میں ذرا نماز عصر پڑھ لوں، تو یہ بھی بے ادبی ہے کہ میں اللہ کے رسول کی اطاعت کو چھوڑ کے نماز کی طرف توجہ دوں۔ دوسری طرف دیکھتا کہ سورج غروب ہو رہا ہے تو دوسری فکر کہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، کیونکہ سورج اگر غروب ہو گیا تو نماز قضا ہو جائے گی۔ تو اسی غم سے سورج غروب ہو چکا تھا، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے۔ ہمارے آنکھوں سے تو کہیں کہیں نمازیں ہم قضا کر جاتے ہیں، کہیں کہیں نمازیں ہم قضا کر جاتے ہیں، مگر ہمارے آنکھوں سے ایک بھی آنسو نہیں گرتا۔ ایک ہدایت کا پیغام آج آپ کو دیتا ہوں۔ ہم جلوسوں میں اور محافل میدان میں ایک نعرہ لگاتے ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، موت بھی قبول ہے مگر باجماعت نماز قبول نہیں۔ حضور کی سنت قبول ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ ہم تو خوشی سے یہ نعرہ لگاتے ہیں، جتنے بھی ہیں وہ خوشی سے نعرہ لگاتے ہیں۔ تھوڑی سی اصلاح کی باتیں بھی ہو جائیں آج، ہم تو خوشی سے نعرہ لگا رہے ہوتے ہیں، مگر ہم تو خوش ہیں کہ حضور اس مہینے میں تشریف لائے۔ تھوڑا سا اپنے گریباں میں جا کر یہ بھی سوچے کہ حضور کس بات سے خوش ہوں گے۔ تھوڑا سا تو یہ بھی سوچنا چاہیے نا کہ حضور کو کس چیز سے خوشی ملتی ہے۔ تو حضور کو خوشی کس چیز سے ملتی ہے؟ اس چیز سے جو حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں، حضور کی خوشی نماز میں ہے۔ تو جب نعرہ لگاتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، موت کو تو گلے لگانے کے لیے تیار ہو مگر نماز پڑھنے کے لیے تیار ہو۔ غلامی رسول میں داڑھی بھی قبول ہے، غلامی رسول میں داڑھی بھی قبول ہے۔ موت کو تو گلے لگا رہے مگر حضور کی جو پیاری سنت ہے داڑھی ابھی تک وہ نہیں چھوڑی۔ یہ بھی دیکھنا ہے نا کہ حضور کی خوشی کس چیز سے ہے، حضور کس بات سے خوش ہوتے ہیں۔ تو آج اپنے دل میں عہد کر لو، میرے ساتھ بھی عہد کر لو کہ انشاءاللہ اس کے بعد ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جس سے حضور کے دل کو دکھ پہنچے۔ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، باجماعت کوشش کریں گے، باجماعت نماز۔ اور جن لوگوں نے داڑھی چھوڑی، خصوصاً وہ لوگ جو بہانے بناتے ہیں کہ ابھی تک تو میں نے شادی اس لیے نہیں چھوڑ رہا، تو بعض تو ایسے شادی بھی کر چکے ہیں مگر پھر بھی نہیں چھوڑ رہے۔ تو یہ ہیلے بہانے چھوڑ دو۔ کیا داڑھی والوں کو لڑکی نہیں ملتی، شادی نہیں ہوتی ان سے؟ اگر نہیں ہوتی تو ہم نے بھی شادی نہیں کی ہوتی۔ یہ شیطان کے راستے ہیں جو راہ راست سے آپ لوگوں کو بھٹکا دیتے ہیں۔ تو حضور کی محبت میں ان کی ہر سنت کو گلے سے لگائیں، ان کی ہر سنت سے کو گلے سے لگائیں۔ تو حضور کی محبت میں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ حضور کی محبت کو بھی دیکھ رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کے فرض کو بھی، ان کی نظر اس پہ بھی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضور کے چہرے انور پر جیسے ان کے آنسو گرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، نے کہا علی کیوں، کیا بات ہے، کیوں آنکھوں سے آنسو جاری ہے؟ فرمایا حضور
نماز عصر قضا ہو گئی، نماز عصر قضا ہو گئی، میں نے نماز نہیں پڑھی تھی، آپ نے حکم دیا تو میں آ کر بیٹھ گیا، آپ نے میرے گود میں اپنا سر مبارک رکھ دیا اور میں اسی کی وجہ سے احتراماً آپ کو جگا نہ سکا، نماز عصر وہ قضا ہو گئی۔ حضور نے اپنے ہاتھ مبارک اٹھائے، اللہ سے دعا کی، اے خدا حضرت علی تمہارے اور تمہارے رسول کی اطاعت میں تھے، جس کی وجہ سے ان سے نماز قضا ہو سکتی ہے، تو قادر ہے کہ جو سورج ایک دفعہ غروب ہوا ہے اسے دوبارہ پلٹا دے تاکہ علی اپنی نماز پڑھ سکے۔ حضور کی دعا قبول ہوئی، سورج دوبارہ دوبارہ اوپر چڑھا، اس جگہ پر ٹھہر گیا جس وقت نماز عصر روا ہوتی ہے، جائز ہوتی ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نماز ادا کی، سورج پھر غروب ہوا۔ سورج کب مغرب سے نکلے گا یہ تو سب کو پتہ ہے، کب نکلے گا؟ جب قیامت ہوگی۔ کب نکلے گا؟ جب قیامت ہوگی۔ مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے، مگر حضور کی شان اور عظمت تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی خاطر وہ سورج جو صرف قیامت کے دن مغرب سے نکلے گا، حضور کی خاطر اس سے پہلے نکال دیا۔ یہ حضور کے معجزات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام جانور اور پرندوں کی باتیں جانتے تھے، وہ باتیں کیا کرتے تھے، ایک عجیب سا معجزہ آپ کو سناتے تھے، تھوڑا سا اس میں مذاق بھی ہے اور تھوڑی بہت سیکھ بھی ہے اس میں۔ مذاق تو جان لیں گے، سیکھ آخر میں بتا دیتا ہوں کہ اس میں سیکھ کیا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے ایک امتی ان کے پاس آیا اور ان سے عرض کی کہ حضور اللہ نے آپ کو معجزہ عطا فرمایا، آپ جانوروں اور پرندوں کی باتوں کو سمجھتے ہیں، میرے لیے بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ کمال عطا فرمائے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی منشا ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے، اللہ کے کاموں میں دخل نہ دو۔ بات تو سمجھ آ رہی ہے نا؟ اگر آپ لوگ تنگ پڑ گئے ہو تو پھر میں تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے کہا کہ یہ اللہ کے کام ہیں، ان کاموں میں دخل نہ دو۔ ایک بندے نے یہ کہا تھا کہ اللہ کے کاموں میں اور بجلی کے تاروں میں کام نہ رکھنا، دونوں ہلاک کر دیتا ہے۔ اسی طرح سلیمان علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ اللہ کے کاموں میں دخل نہ دو، مگر وہ پھر اپنے ضد پر اڑا رہا اور اپنے ضد پر وہ اسی طرح کہا کہ سلیمان علیہ السلام نے دعا فرمائی ہے، خدا یہی کمال چاہتا ہے، اس کو عطا فرما۔ اس کے گھر میں ایک گھوڑا تھا، ایک بھیڑ اور ایک اس نے مرغ پالا ہوا تھا۔ آپ کے ہاں یہ لوگ پالتے ہیں نا، میاں والی کے مرغ تو بڑے مشہور ہیں ہمارے علاقے میں، لوگ یہاں سے لے جاتے ہیں۔ تو یہ تین چیزیں انہوں نے پالی ہوئی۔ تو پہلے دن جب یہ آیا اپنے گھر میں اور جیسے ہی یہ لیٹ گیا تو کام کر کے اس کا بیل تھکا اپنے گھر آیا اور اس سے کہا کہ یہ مالک تو بہت ظالم ہے، آج کام کر کر کے مجھے بہت تھکا دیا اس نے۔ ابھی یہ باتیں تو سمجھ رہا ہے۔ تو گھوڑے نے اس کو کہا کہ ایسا کرو کہ تم اپنے آپ کو بیمار ظاہر کرو تاکہ تمہیں کام پر نہ لے جائے۔ یہ ابھی یہ باتیں سن رہا ہے اور سمجھ بھی رہا ہے اور ہنس رہا ہے۔ صبح کے وقت اپنے غلام اور اپنے نوکروں سے کہا کہ آج ایسا کریں کہ بیل کو رہنے دیں، آج کام کے لیے گھوڑے کو لے جائے، کیونکہ مشورہ چاہیے اس کو لے جائے۔ جیسے ہی وہ گھوڑے کو لے گیا، سارا دن اس سے کام کرا کے وہ تھکا، شام کو لوٹ آیا تو بیل نے کہا کہ کل میری باری تھی، آج تمہاری باری۔ اس نے کہا کہ نہیں، مجھے اس وجہ سے فکر نہیں ہو رہی، مجھے تو ایک اور بات کی وجہ سے فکر ہو رہی ہے۔ یہ بندہ ویسے ہی اپنے چارپائی پر لیٹا ہوا یہ باتیں سن رہا ہے۔ اچھا کیا بات ہے، کس بات کی فکر؟ مالک نے کہا ہے کہ بیل بیمار پڑ گیا ہے، کل اس کو ذبح کرنا ہے۔
کو ذبح کرنا ہے۔ ابھی دونوں پر جو ہے نا پیر پر یہ غم طاری ہوا کہ کل مجھے ذبح کر دیں گے، گھوڑے پر یہ غم تھا کہ سارا کام مجھ سے لیں گے، اور یہ جو مرغا پالا ہوا تھا نا مرغ، وہ اچھل کود رہا تھا، آزانے دے رہا تھا۔ تو دونوں نے کہا تھا کہ ہمارے جس کے موت اور میرے کام پر تم بہت زیادہ خوش ہو۔ سلیمان علیہ السلام نے ان کو ایک شرط لگائی ہوئی تھی کہ جو باتیں بھی تم ان کی سنو گے کسی بندے کو نہیں بتانے، اگر بتا دیا تو تمہاری موت واقع ہوگی۔ ابھی یہ باتیں سن رہا ہے اور ہنس رہا ہے، بیوی 2 دنوں سے اس کی یہ ہنسی نوٹ کر رہی ہے کہ کوئی اس سے بات نہیں کر رہا ہے، یہ کیوں ہنس رہا ہے۔ آخر بیوی آ کے اس کے سراہانے کھڑی ہو گئی، کیوں پاگل تو نہیں ہوئے؟ دوسرا دن ہے میں تمہیں دیکھ رہا ہوں چارپائی پر آ کے لیٹ کر سرہانے پر سر رکھ کے ہنس رہے ہوں، کیا میرا کوئی کام تمہیں برا لگا ہے؟ میری کوئی بات تمہیں بری لگی؟ اوپر سے یہ بلا سر پر آ گئی۔ آپ مجھے بتاؤ گے کہ کون سی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے تم روزانہ ہنستے ہیں؟ تو سلیمان علیہ السلام کے اس صحابی نے اس نے کہا کہ اس باتوں میں نہ پڑو، یہ بس علیحدہ باتیں۔ انہوں نے کہا نہیں آج بتائیے، اگر نہیں بتائی تو کل صبح میں روٹ کے لے کے چلی جاؤں گی۔ اب بندے کو بڑی فکر لگ گئی، اگر بتاؤں تو سلیمان علیہ السلام نے تو کہا تھا کہ پھر موت واقع ہوگی، نہ بتاؤں تو یہ روٹ کے لے کے چلی جائے گی۔ وہاں گھوڑے پر بھی غم، وہاں بیل پر بھی غم، اور یہ مرغ اچھل اچھل کر آزانے دے رہا ہے۔ تو گھوڑے نے اس سے کہا کہ یا تو میرے کام پر بہت زیادہ خوش، مجھ سے کام بہت لیا جائے گا، یا ہمارے اس بیل کی ذبح ہونے پر خوش، یا ہمارے مالک کی موت پر خوش، یا اس کی بیوی جب روٹ کر لے کے چلی جائے گی اسی پر خوش، کس بات پر خوش؟ اس نے کہا کہ نہ تمہارے کام پر خوش ہوں زیادہ کام کرنے دینے پر، نہ اس کے موت پر خوش ہوں ذبح کر، نہ اپنے مالک کے موت پر، نہ ہی اس کی بیوی کے روٹ کر لے کے جانے پر، خوش اس بات سے ہوں کہ میں تو تم سب سے بہتر ہوں، اس مالک سے بھی بہتر ہوں۔ ابھی مالک یہ باتیں سن رہا ہے، وہ سمجھ بھی رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیسے تم مالک سے بہتر ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں ایک مرغ ہوں، میری 30 بیویاں ہیں، مرغیاں ہوتی ہیں نا ان کی سب میری کنٹرول میں ہیں، یہ اس ایک کو کنٹرول نہیں کر سکتے، میں اس سے بہتر ہوں یا نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل بہتر ہو تم۔ جب مالک نے یہ بات سنی تو اس نے کہا کہ اس کو کیسے کنٹرول کیا؟ جو نے کہا ایک چھڑی لے اور خوب مارے اس کو کہ آئندہ مجھ سے یہ باتیں پوچھے گی، 2-3 لگائے گی تو یہ خود ٹھیک ہو جائے گی۔ مالک نے یہ سنا اور فوراً وہ ایک چھڑی اٹھائی اور اس کو خوب مارا۔ آج مجھ سے یہ باتیں پوچھو گی، مجھ سے یہ سوال کرو گی؟ بیوی نے کہا کہ توبہ کبھی بھی نہیں کرو گی۔ چلے گئے سلیمان علیہ السلام کے پاس۔